اے اللہ رمضان المبارک آ رہا ہے، ایک ایک روزہ اہتمام کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ رمضان قرآن رمضان سے تراویح میں اللہ پورا قرآن سننے کی توفیق عطا فرما، اور 10 دن اللہ ہمیں اپنی مہمانی کے لیے قبول فرما لے، میزبان تو بن جا، مہمان ہم بن جائیں، اور 10 دن اللہ خاص اپنا گیسٹ، خاص اپنا یا اللہ تو ہمیں اپنا دوست بنا لے، خاص اللہ تو اپنا ہمیں گھر کا فرد بنا لے، تاکہ رحمتوں والی چادریں کو تان سکے اور رحمتوں والی نگاہ سے دیکھ سکے۔ اے اللہ جن کا جانے کا وقت ہے اللہ خاتمہ ایمان پر دینا، جو رہ رہے ہیں اسلام والی زندگی دے دے اور موت آئے ایمان پر۔ اللہ کریم آج اس رات کی برکت سے جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے تمام کی مغفرت فرما۔ مولانا محمد صدیق ربانی صاحب، مہر محمد علی صاحب، مہر صغیر اللہ صاحب، ماسٹر امین صاحب، فرید بخش صاحب، فاروقی صاحب، اللہ کل مومنین مومنات، میرے والدین یا اللہ بھائی اسلم مجاہد صاحب کے والدین، بھائی عاصم صاحب کے والد محترم عبد الرزاق میو صاحب، شاہد الرحمان کا صاحبزادہ عبد الرحمان صاحب، یا اللہ بھائی نظر صاحب کے والدین، اے اللہ کل مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، عشاء کی نماز کے بعد جنہیں کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے لوگ قبروں کے حوالے کر کے آئے ہیں، اے اللہ تمام کی مغفرت فرما دے، درجات بلند فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، اے اللہ کربر رہا نصیب فرما دے۔ آج کی رات ہمارا بولنا، ہمارے اس کہنے کو ان کے لیے مغفرت کا سامان بنا دے، اور اللہ آج کی مغفرت سے، آج کی بہاروں سے یا اللہ ہمیں بھی مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں آج محروم نہ فرمانا، اے اللہ آج ہمیں محروم نہ فرمانا، اے اللہ آج ہمیں محروم نہ فرمانا، اے اللہ آج ہمیں محروم نہ فرمانا۔ تو نے تو خود ہی اپنے قرآن میں کہا ہے انتم الفقراء، تم سارے فقیر ہو، فقیر کا کام تو جھولی پھیلانا ہے، فقیر کا کام تو ہاتھ اٹھانا ہے۔ اے میرے اللہ آج تیرے بندے نہ امیری غریبی کو اللہ کسی چیز کو سامنے رکھ رہے، اے اللہ اپنی اوقات کو ظاہر کر رہے ہیں، ہمارا کام تیرے آگے ہاتھ پھیلانا ہے، اور اللہ تیرا کام جھولیوں کو بھر دینا ہے۔ اے اللہ آج سائلوں میں سے کوئی بھی خالی نہ جائے، کوئی بھی محروم نہ جائے، اے اللہ سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی حفاظت فرما دے، سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ میں نے کل ہی مسکین پور کے اجتماع میں حضرت پیر ذوالفقار کی زبان سے سنا کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے تو کہا قولا لینا اللہ، اے موسیٰ فرعون ہے، ذرا شائستگی سے، ذرا نرمی سے بات کرنا۔ اے اللہ تو اپنے نبی کو فرعون سے نرمی سے بات کہنے کو کہہ رہا ہے۔ ہم تو تیرے نبی کے امتی ہیں، اس نبی کے امتی جس کی ہر ادا کی تو نے قسمیں اٹھائی ہیں، جس کے لاڈ اللہ تو نے نبھائے ہیں۔ اے اللہ آج اس تیرے نبی کی امت محروم بھی ہو گئی اور مظلوم بھی ہو گئی، یتیم بھی ہو گئی، بے سہارا بھی ہو گئی۔ اے اللہ ہر طرف سے دشمنی، ہمیں اپنوں نے لوٹا، ہمیں غیروں نے لوٹا، یا اللہ ہمیں دوستی کی آڑ میں ہمارے سے بدلے لیے گئے۔ اے اللہ ہمارے ملک پر لوگوں کی نظریں ہیں، ہماری عزت پر، ہماری بچیوں پر لوگوں کی نظریں ہیں۔ اے اللہ حفاظت فرما، اے اللہ حفاظت فرما، اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ ملک پاکستان ہے جسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پہ لیا گیا تھا، یا اللہ اس ملک کے اندر نہ پھول جو ہے وہ محفوظ ہے، نہ یا اللہ ایک گلشن محفوظ ہے۔ آگ لگ گئی نفرتوں کی، آگ لگ گئی خواہش اور حرص و ہوس کی۔ اے اللہ پہلے مال کے لٹیروں پر لوگ توبہ کیا کرتے تھے، اب تو عزتوں کے لٹیرے اے اللہ ہر گلی ہر کونے میں ہیں۔ یا اللہ چھوٹی چھوٹی گلیوں کو لوگ مسلنے میں دیر نہیں کرتے، انہیں رحم نہیں آتا۔ ہم اتنے ظالم ہو گئے، اللہ ظالم تو وہ ہوتا تھا جو لوگوں پہ ظلم کرتا تھا، اللہ یہ ایسے ظالم ہم ہو گئے کہ اپنے پہ ہی ظلم کر رہے ہیں۔ یا اللہ پہلے جسم میں خراش آیا کرتی تھی، پورے جسم کو اللہ احساس ہوتا تھا، یا اللہ اب گناہوں کی خراشیں ہمارے جسم کے ہر حصے پر ہیں۔ اے میرے اللہ ہمیں تو بالکل احساس نہیں ہو رہا، ہمارے دل مردار ہو رہے ہیں، یا اللہ ہماری روحیں مردہ ہو رہی ہیں۔ یا اللہ ہماری ایمانیات کو، ہماری محبتوں کو، ہمارے گھروں کو اللہ کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ اے اللہ آج تیرے دربار میں یہ سارے فقیر بن کے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ تو نے اس قوم پر اپنے نبی کو بھیجا تھا
اور کہا تھا کہ ان سے نرمی سے بات کرنا۔ اے اللہ جب فرعون جیسوں سے تو نرمی سے بات کروا رہا ہے، اللہ ابھی تیرے بندوں نے ابھی نماز میں سبحان ربی الاعلیٰ کہا ہے، ابھی تیرے پیروں پہ اپنے سروں کو رکھ کر اپنے آپ کو سرنڈر کیا ہے، اپنے ہتھیار ڈالے ہیں۔ اے اللہ آج کا یہاں ہمارا بیٹھنا، آج کا ہمارا آنکھوں کا پرنم ہونا، اے میرے اللہ ہمارے منہ پر نہ مار دینا، ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ اے اللہ نہ جوانوں کے جوانی کے سجدے رہے، نہ بڑھاپوں کا زبان بوڑھوں کا زبان پر اللہ کا ذکر رہا۔ اے اللہ ہم ذکر کی دولت سے محروم ہو گئے، ہم نماز کے سجدوں سے محروم ہو گئے۔ اللہ ہمیں توبہ تو پہلے ہی کرنی آتی نہیں تھی، اللہ اب گناہوں پہ گناہ ہو رہے ہیں اور توبہ کی فکر کوئی نہیں۔ اے اللہ آج ہمیں محروم نہ لٹانا، آج ہمیں خالی نہ لٹانا۔ اے اللہ ہم تیری رحمت کو سامنے رکھ کر سارے عالم کی خیر مانگتے ہیں۔ اللہ سارے عالم سے راضی ہو جا، سارے عالم کو اللہ ہدایت والی زندگی دے دے، سارے عالم کو نبی والے کام کی اہمیت دے دے۔ اے اللہ ہمارے مراکز میں ٹوٹ پھوٹ پڑ گئی، یا اللہ ہمارے مراکز یا اللہ جھگڑوں کا شکار ہو گئے، جہاں سے عمل کی صدائیں آیا کرتی تھیں اے اللہ وہاں سے اپنے دلوں کے اندر پھاڑ پڑ گئے۔ اے اللہ پورے کفر نے بڑی چپ چاپ محنت کی ہے اور اس محنت نے ہمیں کہیں کا نہ چھوڑا۔ اے اللہ اگر آپ بھی ہمیں چھوڑ دیں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ اے اللہ ہمیں تیرا سہارا ہے اور تیرے سہارے پر یا اللہ ہمیں بھروسہ ہے، تیرے سہارے تو چل رہے ہیں، اگر تو نے بھی اپنا سہارا چھوڑ دیا تو میرے اللہ تو بتا کہاں جائیں گے؟ اے اللہ ہم نے تیرے نبی کو کبھی غاروں میں روتے دیکھا، کبھی پہاڑوں کے دامن میں روتے دیکھا، کبھی دانت شہید کروا کے روتے دیکھا، کبھی پہاڑوں کے دامن میں زخموں سے چور چور روتے دیکھا۔ یا اللہ وہ طائف کا میدان یا زخموں سے چور چور ہو کر زمین پہ گر گئے تھے اور اٹھنے کی ہمت نہیں تھی، اور انہوں نے تیرے دربار میں ہاتھ پھیلا کے کہا تھا اللہم اے میرے اللہ آج میں تیرے سے اپنی کمزوری کا اے اللہ سوال کرتا ہوں، وقلت حیلتی فحوانی الناس اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اے اللہ ہمارے عیبوں کو چھپا لے، ہمارے عیبوں پہ پردے ڈال دے۔ اے اللہ موت کا وقت ہمارے عیبوں کو ظاہر نہ کر دینا، بستر پر اللہ سسکیوں کی موت نہ دینا، اے اللہ پانی کی محتاجگی کی موت نہ دینا۔ اے اللہ ایسا وقت نہ ہے کہ پیشاب بہانے کے لیے بھی کسی کا سہارا لینا پڑے، اپنے راستے کی موت دینا، سر پہ بستر اٹھائے میدان میں اللہ تلوار چلاتے ہوئے موت دینا، جہاد کی موت عطا فرمانا، اپنے نبی والے راستے کی موت دینا۔ اے اللہ آج تیرے نبی کی امت بڑی پریشان ہے، ہم اپنے گھر سے بڑے پریشان ہیں، ہماری بچیوں کے سروں پہ دوپٹہ نہیں، ہمارے بچوں کی زبان پر اخلاق نہیں، ہمارے گھر کے اندر سینوں میں محبت کوئی نہیں، ہمارے کاروبار بڑے عروج پر لیکن ان میں برکت کوئی نہیں، حلال حرام کی تمیز کوئی نہیں۔ اے اللہ صبح کا بھولا جب شام کو گھر آ جائے اے اللہ اسے بھولا ہوا نہیں کہتے۔ آج تیرے بندے اپنے گناہوں کی گٹھڑیاں اٹھا کے لے آئے ہیں، اللہ تو آج رحمتوں کے قلم کے ساتھ رحمتوں کی چادر کے ساتھ آ جا اور کہہ دے لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ اللہ وہ دن تجھے یاد ہے جب تیرا نبی مدینہ چھوڑ کے پہاڑوں میں جا کے بیٹھ گئے تھے اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کے کہہ دیا تھا کہ تیری امت کے گناہ گاروں کو سب سے نچلے جہنم کے طبقے میں ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر، ایک ایک امتی کا نام لے کے ساری ساری رات رونے والا نبی آج دیکھ تیری امت یتیم ہو گئی ہے، تیری امت لاوارث ہو گئی ہے۔ اے اللہ ہمیں بہت بڑا سہارا تھا، گناہوں میں زندگی گزرتی تھی، تیرے گھر کا طواف کرتے تھے، ہمارے گناہ دھل جاتے تھے، تیرے نبی کے روزے پہ جا کے دکھڑے سناتے تھے، ہمارے دلوں کو سکون مل جاتا تھا۔ اے اللہ اب اتنے نکمے ہو گئے کہ تو نے اپنے گھر بلانا ہی چھوڑ دیا، اپنے نبی کے روزے پہ بلانا ہی چھوڑ دیا۔ اے اللہ آج تیرے بندے تیرے دربار میں سچے دل سے معافی مانگ رہے ہیں، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے۔ جائیں تو جائیں کہاں اللہ، اس کے علاوہ کوئی رستہ نظر نہیں آتا۔
اے میرے اللہ آج معاف فرما دے. آج تیرے دربار میں یہ سارے شکستہ دل بیٹھے ہیں اللہ، آج ٹوٹے پھوٹے دل لے کے بیٹھے ہیں، آج مرجھائی ہوئی تمنائیں لے کے بیٹھے ہیں. اللہ سب کے اوپر رحمت کا چھینٹا ڈال دے، سب کی زندگیاں بدل دے، سب کی زندگیوں کے رخ بدل دے. بیماروں کو صحت عطا فرما دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے دے، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما دے. اے اللہ ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری فرما دے. اللہ بیٹیاں ہیں جوان ہوئی بیٹھی ہیں، اللہ دروازے پہ کوئی دولہا بن کے نہیں آ رہا. اے اللہ ایسے دولہے بھیج دے جو اگلی زندگی کے سکون کے ساتھی بن جائیں. اے اللہ دنیا آخرت کی کامیابی کے ساتھی بن جائیں. ہمارے گھروں کا سکون ہمیں دے دے، ہمارے گھروں کا سکون دے دے، ہمارے دلوں کا قرار ہمیں دے دے، ہماری آنکھوں کا نور اللہ ہمیں لٹا دے. اے اللہ آج راضی ہو جانا، اے اللہ راضی ہو جانا. آج ایسا معاف کر دے جیسا تو کبھی ناراض ہی نہیں ہوا تھا. آج اپنی رحمتوں کے ساتھ ایسا پیش آ جیسے تیرے اور ہمارے درمیان گلے ہی کوئی نہیں تھے. اللہ تیرا گلا بنتا ہے، تو نے یہ سر اپنے آگے جھکانے کے لیے دیا تھا، ہم پیسوں کے آگے جھک گئے. اللہ ہم نے تجھے معبود ماننے کے دنیا کو معبود مان لیا. اللہ غلطی تو ہماری ہے کہ ہم تیرے سے دور ہوئے، غلطی تو ہماری ہے. اللہ تو نے اپنے قریب کرنے کے لیے ہمیں دن میں 5 مرتبہ بلایا اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صداؤں سے کہا آجا میرا بندہ. اے اللہ غلطی تو ہماری ہے، تو نے رات کی تاریکی میں الصلاۃ خیر من النوم کہہ کے بلایا. ہم نے کہا نہیں نیند عزیز ہے، غلطی تو ہماری ہے. اے اللہ تو نے پورے لا ریب کتاب ہمارے گھروں میں اپنے نبی کے سینے کے ذریعے سے ہماری زندگیوں میں دے دی. ہم نے تیری کتاب کو الماری میں بند کر کے رکھ دیا، غلطی تو ہماری ہے. اے اللہ ہمیں حلال کے رزق میں مزہ نہ آیا، ہم نے لوگوں کے حق دبانے میں دیر نہ کی، لوگوں کے حق کھانے میں دیر نہ کی. اللہ غلطی تو ہماری ہے. جس جسم کو بنا کے تو نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہا تھا اور وعدہ کیا تھا میرے نبی کے طریقے کا لباس پہننا. یا اللہ ہم نے تیرے نبی کے طریقے کا لباس اتارا اور غیروں کا لباس پہنا، غلطی تو ہماری ہے. یا اللہ ہمیں موت کے وقت بھی تیرے نبی کا طریقہ یاد نہ آیا. زندگی کی خوشیوں میں، بچوں کی بیاہ شادیوں میں، کھانے پینے میں، دن کے اجالے اور رات کے اندھیرے میں ہم نے تیرے نبی کے طریقوں کی اہمیت ہی نہ دی. اللہ غلطی تو ہم سے ہوئی. یا اللہ جن گھروں سے قرآن کی آواز آنی چاہیے تھی ان گھروں سے گانے کی آواز آئی، غلطی تو ہم سے ہوئی ہے. اللہ یا اللہ چلتے پھرتے تیرے نبی پر درود پڑھنا چاہیے تھا. یا اللہ جو جوان خالد بن ولید کی جادوں کو لے کر میدانوں میں اترے تھے اور محمد بن قاسم محمود غزنی بن کے سامنے آئے تھے، اے اللہ اس امت کے جوان نے اپنی زندگیوں کو کلبوں کی طرف موڑ دیا، شراب کے اڈوں کی طرف موڑ دیا. غلطی تو اللہ ہم سے ہوئی ہے، غلطی تو ہم سے ہوئی. اور اللہ غلطی تو ہم سے ہوئی ہے، لیکن اللہ ہم نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا. ہمارے عدالت میں جج کے سامنے اللہ اکبر جب مجرم اپنے گناہوں کا اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہے تو جج بھی قلم چلاتے ہوئے سوچتا ہے اے اللہ آج قلم چلاتے اور اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھنا، اپنے محبوب کے چہرے کو دیکھ کر، اپنے محبوب کے چہرے پر اس کے خون سے اس کا چہرہ رنگین دیکھ کر یا اللہ وہ منظر تیرے سامنے ہوگا جب طائف کی گلی میں تیرا نبی تھک ہار کے بیٹھ گیا تھا. یا اللہ تو کہاں بھولا ہے؟ یا اللہ تجھے پتہ ہے جب تیرا نبی افسردہ ہو کے گھر آیا تھا اور تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا تیرے نبی کی ٹانگوں سے لپٹ کے ایسے روئی تھی کہ تیرے نبی نے اپنی بیٹی کے رونے کو دیکھ کر خود بھی رونا شروع کر دیا تھا اور کہہ رہی تھی ابا مجھے تو تیرے پہ رحم آیا ہے، تجھے کیوں رونا آیا؟ فرمایا مجھے میری امت پہ رونا آ رہا ہے، مجھے امت پہ رونا آ رہا ہے. اللہ اکبر. یا اللہ جب قرآن اترا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے اللہ تیرا نبی راتوں کو مصلی پہ کھڑا ہو گیا اور سجدوں میں ربی اغفر لی امتی کی صدائیں ہوئی اور جبرائیل بھی آ کے تسلیاں دینے لگے اور آسمان سے تو نے بھی تسلیاں دی. اے میرا نبی کیا تو ان کے لیے اپنے آپ کو ہلاک کر دے گا؟ یا اللہ کبھی مزدلفہ میں، کبھی عرفات میں، کبھی میدان یا اللہ مینا میں اللہ 5 گھنٹے اونٹنی پر بیٹھ کے امت کے نعرے لگاتا رہا. یا اللہ عرفات اور مزدلفہ کے میدان میں ساری رات امت کو یاد کر کے روتا رہا. اے اللہ آج تجھے اسی نبی کا واسطہ، اس کے رونے کا واسطہ، اس نبی کی دعاؤں کا واسطہ اے اللہ آج ہمارے پہ رحم فرما دینا.
اے اللہ آج ہماری بگڑی بنا دینا، اے اللہ ستاری والا معاملہ فرما دینا، یا اللہ آج مجرموں کی طرح اپنے کٹہرے میں کھڑا نہ کر یا اللہ، بلکہ اپنے پیاروں کی طرح اپنے قدموں میں جگہ دے دینا، اے اللہ اپنے پیاروں کی طرح قدموں میں جگہ دے دے یا اللہ۔ ہم خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو بھی ہے تو تیرے نبی کے امتی، ہم نے تیرے نبی کا کلمہ پڑھا، تیری وحدانیت کا اقرار کیا، اب بھی دل و جان سے کہتے ہیں تیرے علاوہ رب کوئی نہیں، تیرے علاوہ معبود کوئی نہیں، تیرے نبی کے علاوہ کوئی نبی کوئی نہیں۔ اے اللہ قیامت تک تیری توحید کا ڈنکا بجے گا اور اس کے بجانے میں مال جان لگا دیں گے، اور قیامت تک ختم نبوت کا پرچم لہرائے گا اور اس پرچم کے لہرانے میں سب کچھ قربان کر دیں گے۔ اے اللہ آج ہم نے سچے دل سے توبہ کی، اللہ تو معاف فرما دے اور ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ہماری بگڑی بنا دے، ہمارا مستقبل سنوار دے، ہمارے بچوں کا مستقبل سنوار دے یا اللہ، ہماری قبر کی زندگی اچھی کر دے، وہاں کے دن رات سکون والے کر دے۔ اللہ ہماری قبر میں سانپ اور بچھوؤں کو آنے سے روک دے، اللہ قبر کی وحشت ہمارے سے دور کر دے، اے اللہ قبر کی سختی ہمارے سے دور کر دے۔ کہاں جائیں گے یا اللہ کمرے میں سوئے ہوتے ہیں، بجلی چلی گئی، چرپائی سین میں بچھا لی، وہاں سکون نہ ملا، گلیوں میں چکر لگا لیے۔ اے اللہ جو چاروں طرف سے قبر کا کوٹھڑا بند کر کے جائیں گے، اے اللہ وہاں گرمی لگی تو کہاں جائیں گے، اے اللہ وہاں آ کر کسی ناگ نے سامنے آ کے ڈرا دیا تو کہاں جائیں گے، اے اللہ فرشتوں نے گرز دکھا دیے تو کہاں جائیں گے۔ اے اللہ اے ہمارے اللہ، موت سے پہلے ہمارے سے صلح کر لینا، اے اللہ موت سے پہلے صلح کر لینا۔ آج اللہ ہم نہیں اٹھیں گے جب تک تو ہمارے سے صلح نہیں کرے گا۔ اے اللہ ہمارا تیرے پہ کوئی اختیار نہیں ہے، ہمارا تیرے پہ زور کوئی نہیں ہے۔ اللہ جب کسی کو منانا ہو، کوئی اس کی مرضی کے مطابق کھانا لائے گا، اس کی مرضی کے مطابق فروٹ لائے گا۔ بچہ روئے اور ناراض ہو کے منہ موڑ کے بیٹھ جائے، باپ جیب میں سے سلیٹی ٹافی نکال کے کہتا ہے لے میرا منڈا اب تو راضی ہو جا۔ اے اللہ اگر آپ ہم سے ناراض ہیں تو ہم نے تیرے آگے ہاتھ جوڑ دیے، اور تو اپنی رحمت کو دکھا کے کہہ دے میں بھی تمہارے سے راضی ہو گیا، تم بھی میرے سے راضی ہو جاؤ۔ اللہ آج ہمارے سے صلح کر لینا، اللہ آج ہمارے سے صلح کر لینا، اللہ آج ہماری دوستیاں تھی وہ بحال کر دینا۔ اے اللہ ہم تجھے جہاں بلاتے تھے تو ہماری ایک آواز پہ آتا تھا، اے اللہ ہم نے تجھے بدر میں بلایا تو آ گیا، ہم نے احد میں بلایا تو آ گیا، اے اللہ ہم نے کفار کے مقابلے میں تجھے جہاں جہاں بلایا اللہ تو آ گیا، بیماری میں بلایا تو آیا، پریشانیوں میں بلایا تو آیا، صحراؤں میں بلایا تو آیا، اندھیروں میں بلایا تو آیا۔ اللہ آج کیوں نہیں آ رہا، سارا کفر میں تانے دے رہا ہے کہ لاؤ اپنے خدا کو، یا اللہ پورا کفر ہمیں ہمارے گھر میں آ کے مار رہا ہے، اللہ اب تو رحم کھا لے، اللہ اب تو ترس کھا لینا، اللہ اب تو ترس کھا لینا، اللہ اب تو ترس کھا لینا، اے اللہ اب تو ترس کھا لینا۔ اے میرے اللہ کوئی جانور کو کوئی موٹر سائیکل والا ٹکر مار جائے، کوئی خدا خوفی کرتے ہوئے اسے بیچ روڈ سے ہٹا کے کنارے پر کر دیتا ہے نا، اللہ اتنا ہی ہمارے پہ ترس کھا لینا، اے اللہ جتنا جانوروں پہ ترس کھاتے اتنا ہی ترس کھا لینا۔ یا اللہ آج ہماری اولاد ہمارے ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہے، اے اللہ آج ہمارے بچے ہم سے دور ہو گئے، یا اللہ نہ وہ باپ کا پیار، نہ وہ اولاد کی باپ کہنے کی مٹھاس رہی۔ آج ابا کو کہہ رہے یو شٹ اپ، ابا کو کہہ رہے خبردار تجھے تمیز کوئی نہیں، ابا کو کہہ رہے تجھے تمیز کوئی نہیں۔ اے اللہ تجھے جہاں بلاتے تھے، کبھی نمازوں کے سجدوں میں، کبھی تجھے تیرے گھر میں، کبھی اپنے گھر میں، اللہ ہم تو رات کو بھی تیرا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، تو نے کبھی انکار نہ کیا، تو رات کے اندھیروں میں ہمارے نمازوں کے سجدوں میں آتا تھا۔ اے اللہ تو نے آنا کیوں چھوڑ دیا، اے اللہ آپ کیوں نہیں آتے، اے اللہ آپ آ جائے نا، ہمارے دلوں میں آ جائے، ہماری زندگیوں میں آ جائے، ہمارے روزمرہ کے امور میں آ جائے، ہمارے گھروں میں آ جائے۔ اے اللہ اپنی رحمتوں کو بھیج دینا، اے اللہ اپنی رحمتوں کو بھیج دینا۔ یا اللہ آج باپ اپنی آدھی زندگی کو اس وجہ سے ختم کر کے بیٹھ گیا کہ بیٹی کی عزت بچ جائے۔ اے اللہ لوگوں نے رشتہ داروں کے جانا چھوڑ دیا کہ پیچھے بچے اکیلے ہیں۔ اے اللہ ایک وقت تھا جب ہمارے گھروں کی حفاظت کے لیے فرشتے دروازے پہ کھڑے ہوا کرتے تھے، اللہ ہماری دلوں کی قدورتوں نے اور ہمارے گھروں کی نحوستوں نے فرشتوں نے بھی زمین پر آنا چھوڑ دیا۔ اے اللہ جی آپ ناراض ہیں تو معاف کر دے، تیرے دربار میں تیرے بندے، اے اللہ کیا تو نے نہیں کہا کہ کوئی ایک عالم ہاتھ اٹھائے میں جلدی دے دیتا ہوں، پتہ نہیں کتنے بیٹھے تیرے راستے کی دھول چاٹنے والے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ
دین کی محنت کے لیے اللہ دو جماعتوں نے نکلنے کا ارادہ کیا ہے، اللہ اپنا غصہ ٹھنڈا کر دینا میرے اللہ، اپنا غصہ ٹھنڈا کر دینا یا اللہ تو نے تو فی لیلۃ مبارکہ کہا ہے، اللہ اس رات کو زحمت والی نہ بنا، ہمارے لیے رحمت والی بنا دے یا اللہ۔ کتنے بدقسمت لوگ ہیں جو ہوٹلوں پہ ٹی وی کے آگے بیٹھے ہیں، موبائلوں کی فیس بک پر اللہ گندی اور ننگی تہذیب سے مزے لے رہے ہیں، اللہ تو ان کو بھی معاف کر دے، اللہ ان کو بھی معاف کر دے، اپنی رحمت کے گھراؤ سے انہیں بھی اپنے گھر میں بلا لے، اور آج پوری دنیا کے اندر کہہ دے میں معاف کرنے کے لیے آ گیا، تم بھی معافی مانگنے کے لیے آ جاؤ، میں آج رزق کی تنگیاں دور کرنے کے لیے آ گیا، تم بھی آج لینے کے لیے آ جاؤ۔ اے اللہ جن کی مائیں دنیا سے چلی گئی ان کی مغفرت فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے، جن کی زندہ ہے ہماری ربانی صاحب کی گھر والی، اللہ یہ تقوی کی ایک نشانی، بوڑھی عورت ہے، پتہ نہیں اللہ اس وقت تجھے کن الفاظ میں ہاتھ اٹھا کے یاد کر رہی ہوگی، اے اللہ ہمارے پر رحم دکھا تھا، ان بوڑھوں پہ ترس کھا لینا، ان کے صدقے سے ہمارے پہ رحم فرما۔ اللہ تیرے نبی نے بتایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہم تیری اتنے دور ہونے کے باوجود بھی تیری رحمت سے نا امید کوئی نہیں، ہمارے گھروں کو اللہ سدھار دے، ہمارے بچیوں کی زندگیوں کو سدھار دے، ہمارے بچے بے روزگار ہیں ان کو روزگار دے دے، کرائے کے مکانوں میں کرائے دیتے دیتے تھک گئے، اپنا کرائے اپنا مکان دے دے، اپنا کاروبار دے دے، عزت کی وہ نوکری دے یا اللہ، وہ دکان کی محنت دے کہ نماز بھی قضا نہ ہو، قرآن کریم کی تعلیم بھی عام ہو، ہمارے مدرسے کو آباد فرما دے۔ ہمارے قاری شریف صاحب ان کی بھابھی کا انتقال ہوا، ایکسیڈنٹ میں بھائی زخمی ہے، اللہ ان کی بھابھی کی مغفرت فرما اور بھائی کو صحت عطا فرما۔ لوگ موٹر سائیکل پر نوجوان بچے سواری کرتے ہیں، اللہ سوار و سواری کی حفاظت فرما، منزل مقصود پر خیر و عافیت کے ساتھ پہنچا۔ ہمارے جامع عثمانیہ مرکز کو آباد فرما دے، اللہ شعبہ قطب جاری فرما دے، جو محنت نقل و حرکت مسجد نبوی کی ترتیب تھی وہ ترتیب اس مسجد اس مدرسے میں جاری فرما دے، صفہ کے چبوترے پر جو قرآن کی بہاریں تھی اللہ اس جامع عثمانیہ کے مرکز میں عطا فرما دے۔ جل تیرے بندوں نے اللہ یہ لوگوں کے کھانے کا تیرے بندوں کا انتظام کیا، اتنا دے دے کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، اور کھانے والوں کے بھی اللہ رزق میں کمی نہ آوے، اللہ ان کے بھی ثواب میں کمی نہ آئے۔ اے اللہ کہ تیرے بندے آج پانچوں نمازیں پڑھ کے اور پھر بیان سنا، پھر تیرے نبی کی ثنا خوانی سن کے ہی ہاتھ اٹھا کے بیٹھ گئے ہیں، اللہ آج اعلان کر دے کہ جو تم نے مانگا ہے میں نے اس سے زیادہ تمہیں عطا فرما دیا۔ اے اللہ ہم تیرے سے تیرا رحم مانگتے ہیں اور تیرے سے مغفرت کا سوال کرتے ہیں، آج مغفرت فرما دے، آج مغفرت فرما دے، وہ جو ہمارے سے دور قبروں میں چلے گئے ان کی بھی مغفرت فرما اللہ، اور ہماری بھی مغفرت فرما، ہمارے گھر والوں کی، ہماری بچیوں کے اچھی جگہ رشتے فرما دے جہاں سے انہیں سکون ملے، ہمارے بچوں کو اچھے گھرانوں کی نسبت نصیب فرما دے یا اللہ میں سکون عطا فرما دے۔ اے اللہ رمضان المبارک آ رہا ہے، ایک ایک روزہ اہتمام کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرما، رمضان قرآن رمضان سے تراویح میں اللہ پورا قرآن سننے کی توفیق عطا فرما، اور 10 دن اللہ ہمیں اپنی مہمانی کے لیے قبول فرما لے، میزبان تو بن جا مہمان ہم بن جائیں، اور 10 دن اللہ خاص اپنا گیسٹ، خاص اپنا اللہ، خاص اپنا یا اللہ تو ہمیں اپنا دوست بنا لے، خاص اللہ تو اپنا ہمیں گھر کا فرد بنا لے تاکہ رحمتوں والی چادریں کو تان سکے اور رحمتوں والی نگاہ سے دیکھ سکے۔ اے اللہ جن کا جانے کا وقت ہے اللہ خاتمہ ایمان پر دینا، جو رہ رہے ہیں اسلام والی زندگی دے دے اور موت آئے ایمان پر۔ ہمارے بھائی ماجد کراچی سے بہت پریشان ہیں، اے اللہ اسی طرح ہمارے بھائی نویز صاحب NS گارمنٹس والے، ان کے والدین کی دعا کے لیے کہا گیا، اور اسی طریقے سے ہمارے سکھر کے اندر بہت سارے اس مدرسے کے خیر خواہ ہیں، ہمارے سعید احمد صاحب ہنگورجا کے اندر، اور ہمارے کراچی میں ہمارے لاہور سے حاجی طارق جان صاحب، اور ہمارے گھر میں اے اللہ میرے بھائی فالج کے مرض میں اللہ انہیں صحت عطا فرما دے، اللہ صحت عطا فرما دے۔ اللہ جن جن کے بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا، میرے بچے نے کیا، انہیں عالم بنا، عامل بنا، دین کا داعی بنا، ہمیں دین کی عالی محنت کے لیے قبول فرما۔ اللہ تعالی ہمارے دین کے کام کو، اور ہمیں کسی کی نظر لگ گئی ہے میرے اللہ معاف کر دے، اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے۔ اللہ آج کی رات کا جاگنا قبول فرما لے، آج کی رات کا جاگنا قبول فرما، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ کلمہ پڑھنے والا ہو، نبی کا امتی ہو، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھنے والا ہو، اور سنت کے مطابق لباس اور چہرہ اس کا نہ ہو۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، دنیا اسے نمبردار کہنے کو تیار ہے، عرش والا اسے انسان بھی کہنے کو تیار نہیں۔
سارے نبیوں سے اعلان کروایا میں دنیا کے اندر ایک بھیجنے والا ہوں. ثم جاءکم رسول. کائنات بنی کوئی نہیں, زمینی بنے آسمانی بنے, زمینی بنی آسمانی بنے. سورج چاند ستاروں کو ابھی روشنی نہ ملی, ابھی سورج چاند ستاروں کو جینے کا حق نہ ملا, دریاؤں کو طغیانی نہ ملی, سمندروں کے پانی کو لہریں نہ ملی, آسمان کو رنگ نہ ملا, چاند ستاروں کو میرا عزیزو چمک نہ ملی, سورج کو اپنی جگہ پہ کھڑے ہونے کا مقام نہ ملا, زمین پر یہ مٹی کا تودا نہ بچھایا گیا, اللہ جل شانہ نے اپنا گھر نہ بنایا, پہاڑوں کو میخے بنا کے گاڑا نہ گیا, درختوں پہ ہرے رنگ کے پتے نہ لگائے گئے, ان پہ پھول بوٹے نہ لگائے گئے, ان کے اندر پھلوں کے اندر رنگ نہ بھرا گیا, زمین کے اندر اللہ جل شانہ نے گندم اناج نہ اگایا. جب کوئی چیز نہ تھی پروردگار عالم نے اس قرآن کریم کی تلاوت کی. حدیث پاک میں آیا, ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, پروردگار عالم نے کائنات کے 1000 سال بننے سے پہلے سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی. فرشتوں نے سورہ طٰہٰ سنی, کہنے لگے کتنی مقدروں والی امت ہے جس امت پر ان کا نبی یہ قرآن کی صورت لے کے آئے گا. کیا پتا تھا فرشتوں کو جو مالک کائنات 1000 سال پہلے اور بعض جگہ آیا 2000 سال پہلے سورت کی تلاوت کی, کیا پتا تھا اس قرآن والے نصاب کو, اس دینی نصاب کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے, اس دینی نصاب کو پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں. دین منع نہیں کرتا گریجویشن سے, دین نہیں منع کرتا گریجویٹ بنانے سے, دین منع نہیں کرتا ڈاکٹر کی ڈگری لینے سے, لیکن جو دنیا کی تعلیم, جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی دنیا کی تعلیم حاصل کرو. قبر کی تعلیم کون یاد کرائے گا, میدان محشر میں کھڑا ہونا کون یاد کرائے گا, امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سفارش کرنا کون سکھلائے گا, اللہ کے دربار میں معافی مانگنا کون سکھلائے گا. میرے عزیزو, آج کی امت کا جوان ہے لوہے پہ محنت کر کے جہاز بنا کر ہوا میں اڑا دیا, لیکن سجدہ کر کر سبحان ربی الاعلی کہہ کر اپنے پروردگار عالم کو راضی کرنے کو تیار نہیں ہے. بگاڑ آتا جا رہا ہے, سدھارنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا. سدھارنے والا اللہ نے اس امت کو اعزاز عطا فرمایا تھا, اس کے مردوں کو اعزاز عطا فرمایا تھا, اس کی عورتوں کو اعزاز عطا فرمایا تھا, اور فرمایا تھا روٹی کپڑا مکان کا نعرہ نہ لگانا, تمہیں اللہ جل شانہ نے دنیا کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اللہ اکبر نسبت کے ساتھ دنیا کے اندر بھیجا ہے. تم نے دنیا کے اندر جا کے مال بعد میں کمانا ہے, تم نے دنیا کے اندر جا کر عزت شہرت بعد میں پانی ہے, پہلے میرے دین متین کا کام کرنا ہے. اور لوگوں, تمہیں کس نے کہہ دیا نوکری سے ریٹائرمنٹ لینے کے بعد میں فارغ ہو کے بیٹھ گیا؟ کیا ابھی کلمہ ہر کچے پکے مکان تک پہنچ گیا؟ کیا یہودیوں نے کلمہ پڑھ لیا؟ کیا عیسائیوں نے اپنے کلیساؤں کو مسجدوں کے اندر تبدیل کر دیا؟ کیا ہندوؤں نے اپنے بتوں کو توڑ دیا؟ کیا سکھوں نے اللہ غنی اپنے گرو نانک کی عبادت کرنا چھوڑ کر خدا کی عبادت کرنا شروع کر دی؟ اور میرے عزیزو, یہ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا حوصلہ تھا. اللہ پاک نے تو ان کو اعزاز دیا تھا جب رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان فرمایا, خبردار کشتیاں جلا دو, اب گھر جانے کی تمہیں ضرورت کوئی نہیں. رب کعبہ کی قسم, یہ حکم صحابہ اکرام نے اتنا عام سمجھا, بال بچے تو دور کی بات ہے, مدینے جانے کے لیے خواہش تو دور کی بات ہے, مدینے کی طرف پلٹ کے نہ دیکھا, اور اس کام کو اتنا عام سمجھا کہ قبریں اپنی پاکستان کے اندر بنوا لی. ان کی محنت کا انداز نرالا, ہر گھر سے تیار ہوا کرتا تھا. مائی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی گود کا لال تیار کیا تھا اور کہا تھا, او میرے بچے, تو نے محرابوں میں کلمہ نہیں سنانا, تو نے ممبر پہ بیٹھ کے کلمہ نہیں سنانا, تو نے یہ کلمہ اپنے گھر میں پڑھ کے نہیں سنانا. ابو جہل کا سامنا کرنا پڑے گا, امیہ کا سامنا کرنا پڑے گا, ابو لہب کی مارے کھانی پڑیں گی, ابی ابن خلف کی مارے کھانی پڑیں گی. اور میرے بچے, عبدالحلال ممبر پر بیٹھ کے کلمہ سنائے گا, دنیا واہ واہ کہے گی, لیکن تیرے کلمے سنانے کا مقابلہ نہیں کر سکتی. عبدالحنان زادہ اترانا تو اسی کی ہواؤں میں کلمہ سناتا ہے. بلال عمار کو دیکھ لے, انہوں نے آگ کے انگارے پہ لیٹ کے کلمہ سنایا ہے.
اسی لیے پوری دنیا کا کفر میرے عزیزو، پاکستان کا ہو یا پاکستان سے باہر رہنے والا، پوری دنیا کا کفر کی محنت کرنے والا، اللہ کی قسم جب یاران محمد کا نام لیا جاتا ہے اپنے بستر پہ بیٹھا بیٹھا کانپنے لگ جاتا ہے، کہتا کاش اگر انہوں نے دوبارہ جنم لے لیا تو دھرتی کے اوپر ہمارا نام و نشان نہیں رہے گا۔ پوری دنیا کا کفر میرے عزیزو آج دیدہ دلیری سے دنیا کا کفر دنیا کی محنت کرنے پہ تلا ہوا ہے، اور پوری دنیا کا کفر میرے عزیزو آج محنت کر رہا ہے کسی طریقے سے مسلمان کو اس کے معیار سے، اس کے عہدے سے ہٹا دیا جائے، اس کے ذہن سازی کی جائے کہ دنیا کے اندر تو مال کمانے کے لیے آیا، بخشش بڑی سستی چیز ہے، اللہ جل شانہ بخش دے گا، معاف فرما دے گا، اللہ جل شانہ معاف فرما دے گا۔ اور لوگو ہم نے اتنی بخشش آسان سمجھ لی، ہم نے اتنی جنت آسان سمجھ لی، پوچھ نبی کے یار سے۔ اللہ اکبر، جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنی مسند سے کھڑے ہو گئے، مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر بلال کا استقبال کیا، ہاتھ پکڑ کر مسجد نبوی کے اندر لے آئے اور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منبر پر لا کے بٹھا دیا۔ یہ کون بلال ہے؟ جب مکے میں آیا اس کے تل پہ کپڑا نہیں تھا، اس کے پیر میں جتی نہیں تھی، اس کے سر پہ عمامہ ٹوپی اکال نہیں تھا، اس کے پیٹ میں روٹی نہیں تھی۔ اور لوگوں مکے میں رہنے کے لیے مکان تھا تو چھت کوئی نہیں تھی، کبھی مسجد نبوی کے دروازے پر، کبھی مکے کی گلیوں میں، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے راستے میں بلال پڑا اپنے آپ کو آرام دے لیا کرتا تھا۔ لیکن میرے عزیزو نبی کے قدموں میں آ گیا، کلمے والی محنت کو لے کر اتنا پھرا، اتنا کھپا، اتنی مارے کھائی کہ حضرت عمر نے اپنی جگہ چھوڑ کر حضرت بلال کو بٹھایا اور مدینے والوں میں اعلان کیا، او بلال کو آ کے دیکھ لو، بلال کا دیدار کر لو، اور مکے مدینے والوں آ جاؤ بلال کا دیدار کرو۔ عمر جیسا 22 لاکھ مربع میل کا حکمران اعلان کر رہا ہے، یہ حبشے کا بلال نہیں آیا، ہمارا سردار آ گیا ہے۔ نہ مال پہ سرداری ملی، نہ دولت پہ سرداری ملی، نہ عہدوں پہ سرداری ملی، سرداری ملی تو کالی کملی والے کی غلامی پہ سرداری ملی۔ مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، صحابہ اکرام موجود ہیں، آپ نے فرمایا میرے صحابہ، میرا دادا ابراہیم علیہ السلام کیوں نہ ہو، میرا دادا نوح علیہ السلام کیوں نہ ہو، حضرت آدم ابو البشر کیوں نہ ہو، ثانی باپ جناب حضرت نوح علیہ السلام کیوں نہ ہو، مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو روکے منانے والا حضرت یونس علیہ السلام کیوں نہ ہو، یعقوب علیہ السلام بیٹے کی جدائی میں 40 سال تک آنکھیں ضائع کر روکے، آنکھیں ضائع کرنے والا یعقوب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام جس کو بیماریوں نے آ لیا، زکریا علیہ السلام جس پہ آرے چلا دیے گئے، سلیمان علیہ السلام کو ہم نے آزمایا، داؤد علیہ السلام کو ہم نے آزمایا، پیغمبروں پہ آزمائشیں آئی، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے آپ کے دشمن بن گئے، آپ کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا۔ او لوگوں، ہوں تو یتیم مکہ، ہوں تو پیدا ہوا باپ دنیا سے چلا گیا، ابھی چلنا نہ سیکھا، اماں جان چھوڑ کے چلی گئی، مجھے ساروں نے بے سہارا کر دیا، لیکن اعزاز اتنا ملا جب تک میں جنت کے دروازے پہ کھڑا نہیں ہوں گا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھولے گا۔ صحابہ کی اکھیوں میں آنسو آ گئے، صحابہ کی اکھیوں اور دل کا سرور اور بڑھ گیا۔ آپ نے فرمایا، اور مکے والوں، روم والوں، فارس والوں، حبشے کے لوگوں، او لوگوں، آؤ آؤ میں تمہیں ایک چہرہ دکھاؤں، آؤ آؤ میں آج ایک شخصیت کی پہچان کرواؤں، آ جاؤ میں آج اس جنتی کا تعارف کرا دوں، آ جاؤ میں آج اس جنتی کا تمہیں جنتی کا چہرہ دکھا دو، جو جنتی آمنہ کے لال سے پہلے، سونے لجپال سے پہلے جنت میں چلا جائے گا۔ صحابہ آنکھیں کھول کے بیٹھ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، کوئی ایسا مقدروں والا جو آپ سے پہلے جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ پھر وہ آپ کا دورہ داماد عثمان ہوگا۔ فرمایا نہیں نہیں، ہو نہ ہو تو پھر آپ کا عمر ہوگا۔ فرمایا نہیں نہیں، ہو نہ ہو تو پھر وہ ابو بکر ہوگا، جو 3 راتیں آپ کا سر اپنی جھولی میں لے کر سانپ کے ڈنگ برداشت کرتا رہا اور غار میں بیٹھا رہا۔ فرمایا آج اس کا نمبر بھی نہیں آئے گا۔ کملی والے پھر آپ بتاؤ، ہمارے حوصلے پست ہو گئے، ہماری عقلوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ کملی والے بتاؤ، یہ کون سا معزز آدمی ہے، یہ کون سی ہستی ہے جو آپ سے پہلے جنت میں جائے گا؟ حضور نے حضرت بلال کی طرف دیکھا،
فرمایا بلال کہ جی آمنہ کا لال، کہ فرمایا بلال کو دیکھ لو، غریب ہے، غریب بڑی کا بیٹا ہے، کوئی حیثیت کوئی نہیں، غلام ابن غلام ہے، لیکن میرے قدموں پہ بیٹھ کر اللہ اکبر، اللہ کو ایسا راضی کر گیا، جس سواری پر سوار میں ہوں گا مہار بلال کے ہاتھ میں ہوں گی، پہلے بلال جنت میں جائے گا، پھر آمنہ کا لال جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بازی لے گئے صحابہ اکرام، فرمایا یہ وہ بازار ہے، یہ وہ پیار والا بازار ہے، یہاں پیسہ نہیں دیکھا جاتا، یہاں تو دل کا معیار دیکھا جاتا ہے۔ یہ وہی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ او لوگو اللہ اکبر، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد مدینہ چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ اور لوگوں آج دعا کرواتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کر دو، امی کو مرے 2 سال ہو گئے خواب میں نہیں آئی، ابا جان کو 2 سال ہو گئے خواب میں نہیں آئے، بھائی جان کو دنیا سے گئے 5 سال ہو گئے خواب میں نہیں آئے، مولوی صاحب ہمارے لیے دعا فرما دو۔ اللہ اکبر، کتنے مقدروں والا وہ بلال ہے۔ آج دنیا ترس رہی ہے، فقیر ترس رہے ہیں، امیر ترس رہے ہیں، مولانا دعا کر دو، میں خود ترس ہوں اماں خواب میں آ جائے، مولانا عتیق ترستے ہوں گے ابا خواب میں آ جائے۔ کتنے مقدروں والا بلال ہے، لیٹا تو فرش پہ ہے، جس مکان میں لیٹا ہے اس کی چھت بھی کوئی نہیں، گھر کے اندر کھانے کے برتن ہے کہ اس میں روٹی سالن کوئی نہیں، لیکن بلال تیرے خواب میں آمنہ کا لال آیا اور آ کے کہہ رہا بلال ایسی کیا بے وفائی ہے، مجھے دیکھ کے مارے کھا کے مسکرایا کرتا تھا، آج ایسا چھوڑ کے گیا، پلٹنے کا نام ہی نہیں لے کے گیا۔ او بلال ساری دنیا میرا انتظار کر رہی ہے، میں محمد الرسول اللہ بلال تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ روتے ہوئے چگاڑ ماری اٹھ گئے اور بیوی سے کہنے لگے تیاری کر دے، کہنے لگی بلال خواب ہی تو ہے، اللہ تیرے پہ رحم کرے، کہ یہ خواب تجھے کیوں نہیں آیا، مجھے کیوں آ گیا، لگتا ہے انہوں نے مجھے بلایا ہے۔ یقین جانو اس وقت تم بن بلائے قدموں میں آ کے بیٹھ گئے تھے، وہ کہتے تھے گھر چلے جاؤ، ہم جایا نہیں کرتے تھے، آج وہ بلا رہے ہیں بلال نہ جائے۔ پھر بلال غلام کیسا، راتوں رات سفر کیا، دن رات سفر کیا، اس وقت مسجد نبوی کے اندر پہنچے جب تہجد کا وقت تھا، تہجد والی جگہ پر جو صفہ کے چبوترے کے بالکل سامنے روزہ انور کی دیوار کے ساتھ ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کے سجدوں میں رو رہے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وہ بھی آ کے پیچھے بیٹھ گئے، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پھیرا، سیدھی نگاہ بلال کے چہرے پہ پڑی اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے عمنا اللہ اکبر، عمنا بلال، اللہ اکبر، ہمارا چچا بلال آ گیا، ہمارا چچا بلال آ گیا۔ مدینے میں شور برپا ہو گیا، لوگ ادب کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے مسجد نبوی میں آ گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اذان کا وقت آیا، ننھا نواسا نبی کا شہزادہ جنت کا پھول میرے پاس آیا اور میرے کرتے کے دامن کو پکڑ کے کھینچنے لگا، اس جگہ لے گیا جب حضور کے دور میں کھڑے ہو کے میں اذان دیا کرتا تھا۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر مبارک سامنے تھی، منبر محراب میرے سامنے تھا، رحمت والے نبی کے نواسوں نے میرا دامن پکڑ کے جوڑا اور مجھے کہا چچا نانا جہان کے دور کی اذان سنا دے، آج ہمارا اذان سننے کو دل کر رہا ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں ہمت تو میری نہ تھی، نواسوں کی میں نے اس لیے نہ ٹالی کہ ان کی نانا جان نے کبھی نہ ٹالی، کہ میں کھڑا ہو گیا، کانوں میں انگلی دے کے میں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، میری اذان کی آواز مدینے کی مسجد کی چھوٹی دیواروں کو پار کرتی ہوئی مدینے کے لوگوں کے گھروں کے اندر پہنچ گئی، عورتوں نے بستر چھوڑ دیے، مردوں نے مصلے چھوڑ دیے، سارے کے سارے اپنے دروازوں سے نکل کر مسجد نبوی کے دروازے پر آ گئے۔ حضرت بلال کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، بڑا چیخ ماری، دھڑام سے میں زمین پہ گر گیا۔ حجر انور سے آواز آئی، اماں ایسا بولی، اماں ام سلمہ بولی بلال کیا بات ہے، اذان دیتے کیوں خاموش ہو گئے؟ نواسا دوڑتا گیا، اے نانی اماں جان، حضرت بلال کی آگے ہمت کوئی نہیں۔ بلال کہہ رہے پہلے اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا، حجر مبارک کا پردہ ہٹا کرتا تھا، میں رحمت والے نبی کے چہرے کی طرف اشارہ کرتا تھا، اشہد ان محمد الرسول اللہ، آج میں نے اللہ کے
کے نبی کا نام لیا، مجھے دروازے کی چوکٹ خالی نظر آئی، آج پردہ نہ ہلا، آج دروازہ نہ کھلا، بلال غص کھا کے زمین پہ گر گیا۔ مدینے کی عورتوں نے چگاڑے مار مار کے رونا شروع کر دیا، بلال تو نبی کی جدائی کی وجہ سے رویا۔ مدینے کی عورتیں چگاڑے مار مار کے بے ہوش ہو کے زمین پہ کیوں گر رہی ہیں؟ ایک مائی سے پوچھا، بڈڑی مائی کیا بات ہے؟ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہوئی، کہنے لگی نا آج بلال کی اذان میرے کان میں آئی، میں سمجھی مؤذن تو آ گیا، کیا پتا ساتھ امام بھی آ گیا۔ جب ایسے ایسے عاشق صادق لوگ قیامت کے دن اللہ کے نبی کے حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے، بتاؤ آپ کو مجھے جگہ کہاں ملے گی؟ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں حضور کے وصال کے بعد دروازہ بجا، میں نے پوچھا کون ہے؟ کہا عائشہ دروازہ کھول، میں تیرے گھر والے کی کلمہ پڑھنے والی ہوں۔ میں نے دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئی، پردہ ہٹایا، ہجکیوں کے ساتھ رونے لگ گئی۔ میں نے کہا اماں کوئی جنازہ نہیں پڑھا یا کوئی موت کی خبر نہیں لے کے آئی؟ کہنے لگی اے عائشہ اگر جنازہ تیرے کسی کا نہیں میرا اپنے بیٹے کا ہوتا میں اتنا نہ روتی۔ عائشہ جب بھی تیرے گھر میں آیا کرتی تھی اللہ کا نبی کسی نہ کسی کونے میں مجھے نظر آیا کرتے تھے۔ عائشہ آج میں نے آنکھیں پوری کھول کے دیکھا، بستر تو نظر آیا، بستر والا نظر نہیں آیا۔ اماں کہتی پھر روئی، رو کے میرے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی عائشہ ایک دفعہ مجھے قبر کی زیارت کرا دے۔ اماں کہتی ہیں اس کے پیار نے، اس کے تجسس نے، اس کے لاڈ نے مجھے بھی کملی والا یاد کرا دیا۔ میں روتی ہوئی حجرے کا دروازہ کھولا، میں نے کہا یہ ساری دنیا کے زخموں پہ مرہم رکھنے والا یہ لیٹا ہوا ہے، یہ آرام کر رہا ہے۔ وہ عورت آئی حضور کے روزے کو دیکھ کے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام کرنے کے بعد کہنے لگی آپ چلے گئے تو میں نے یہاں رہ کے کیا کرنا ہے؟ کہ میں نے کیا کرنا ہے؟ اور ہاتھ اٹھا کے آسمان کی طرف کہنے لگی اللہ جب یہ نہیں رہے تو میرا یہاں کیا کرنا؟ اللہ مجھے بھی موت دے دے تاکہ ان سے ملاقات ہو جائے۔ اماں کہتی میں دیکھ رہی تھی دھڑم سے زمین پہ گری، کلمہ پڑھتی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جب ایسے لوگ حوض کوثر کے جام لے کے کھڑے ہوں گے، ان کا جو بھی کام ہوا کرتا تھا اللہ کی رضا کے لیے ہوا کرتا تھا۔ یقین جانو آج مسجد کے محراب میں ہمیں کلمہ سناتے ہوئے جان نکلتی ہے، آج اللہ کے گھر میں ٹھنڈی ہواؤں کے نیچے کلمے کی محنت کی بات سنتے ہوئے جان نکلتی ہے۔ پوچھو ان لوگوں سے جنہوں نے زندگی کے 10 سال کوئی صحیح کھانا کھا کے نہیں دیکھا، نیا کپڑا پہن کے نہیں دیکھا، کہاں گیا نبی کا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ جو اپنے بھائی کے مقابلے میں میدان کے اندر آ گیا، بھائی نے بدر کے میدان میں تلوار روک دی، کہنے لگے تو میرا بھائی ہے، کہاں تیرا بھائی؟ صحابہ کہتے اپنی آنکھوں کو ملنے لگ گیا، کہنے لگا تو واقعی مصعب بن عمیر ہے؟ کہاں؟ کہ تیری شان مکے میں کیسی ہوا کرتی تھی؟ جو جوڑا پہن کے نکلتا تھا لوگ دور دور تک دیکھا کرتے تھے، جو خوشبو تو مکے کی گلیوں میں سے گلک نگاہ کے گزرا کرتا تھا، دو دن تک اس کی گلیوں کی دیواروں سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ آج وہ سب کیا حال ہے؟ میدان کے اندر اتراتے ہیں تن پہ کپڑا کوئی نہیں، روٹی کی تو بات کوئی نہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں دیکھا رحمت کائنات کی طرف، حضور مسکرائے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی طرف دیکھا اور کہا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ انہوں نے کہا مصعب میں بھائی ہوں، کہا بھائی کیا یا ساری دنیا آ جائے کملی والے کی محبت پر ساری قربان کر دوں؟ آج میرے عزیزوں آج محبتیں آڑے آ گئی، آج دنیا کی گندی تہذیب آگے آ گئی، آج روشن خیالی آگے آ گئی، آج دنیا کی دوڑ آگے آ گئی۔ اسی وجہ سے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو پیچھے چھوڑ گئے۔ اللہ کے قرآن اس ذات کے بارے میں کہتا ہے حامیم والکتاب المبین الا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ الا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اور لوگوں یہ برکت والی رات ہے، جس طرح مارکیٹ کے اندر میرے عزیزو جون جولائی کے اندر بجٹ آئے گا، وفاق کا بجٹ آئے گا، صوبوں کا بجٹ آئے گا، میرے عزیزو میونسپل ٹاؤن کمیٹیوں کا بجٹ آئے گا، دنیا ہائے ہائے کرے گی، اسمبلیوں کے اندر بجٹ
بجٹ کے کاغذ بھر کے پھاڑے جائیں گے، کالی پٹیے باندھ کر احتجاج کیا جائے گا۔ اللہ اعلان کر رہا ہے یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، او لوگو میں نے 27ویں رات لیلۃ القدر کی رات میں او لوگو میں نے تمہارا بجٹ تیار کرنا ہے، ابھی 42 دن کی میں نے تمہیں چھوڑ دے دی، او میرے بندو سجدوں میں پڑھ پڑھ کر میرے آگے رو کے اپنا بجٹ اپنے پہ ہلکا کروا لو۔ آج اللہ 2 نمازوں کے سجدے پہ جنت کا وعدہ کر رہا ہے، ایک پانی کے گھونٹ پہ جنت کا وعدہ کر رہا ہے، ایک کھجور کے دانے پہ جنت کا وعدہ کر رہا ہے، مومن کے ساتھ مسکرا دینے سے جنت کا وعدہ کر رہا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، کہتی ہے سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اور صحابہ اکرام بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا اسلام کی مضبوطی کیا ہے؟ کسی نے کہا نماز کا سجدہ، اللہ اکبر، کوئی کہنے لگا جی رمضان المبارک کے روزے، کوئی کہنے لگا وقت پر زکوٰۃ دینا۔ آپ نے فرمایا اسلام کی مضبوطی یہ ہے کہ جو کام کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو اور مسلمان کی خیر خواہی اپنے دل کے اندر لے کے آؤ، جو کام کرنا ہو اس میں اللہ کی رضا ہو اور مسلمان کو بغیر کسی غرض کے اللہ کے بندے سے محبت کرنی ہو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ فرما رہے موسیٰ میرے دربار میں کیا لے کے آیا؟ کہ یا اللہ نبوت کی محنت لے کے آیا، تیری توحید کے پھلیرے لے کے آیا۔ فرعون کے دربار میں اللہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے تیرا نام بلند کر کے آیا، پروردگار عالم تو نے حکم دیا دریاؤں میں کود جا، میں کود گیا، پروردگار عالم تیرا حکم میری ماں کو آیا، بکسے میں ڈال کے پروردگار عالم میری ماں نے دریا میں پھینکا، کہ دریا کی لہریں فرعون کے دربار میں لے گئی، اتنے سے لے کر جوان تک فرعون کا سامنا کرتا رہا۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا اے میرے موسیٰ یہ تو تیرا حق تھا، تجھے کرنا چاہیے تھا، یہ تو تیری ذمہ داری تھی، بتا میرے لیے کیا لے کے آیا؟ یا اللہ پھر تو بتا تیرے لیے کیا لے کے آؤ؟ اللہ فرمائیں گے میری رضا کے لیے میرے بندوں سے محبت کر کے آیا کہ نہیں آیا ہے؟ میری رضا کے لیے کہ اللہ راضی ہو، الحب للہ والبغض للہ، ہماری محبت بھی اللہ کے لیے، ہماری دشمنی بھی اللہ کے لیے۔ کوئی کام مجھے بتاؤ جو ہمارا ریا سے خالی ہو، کوئی کام ایسا ہو جس میں اخلاص نہ ہو، اخلاص للہیت نہ ہو، اخلاص نیت نہ ہو۔ ہر کام کے اندر معاف کرنا معذرت کے ساتھ، دل کے بیت تو اللہ جانتا ہے لیکن ظاہری طور پہ نظر آ رہا ہے، ہر کام کے اندر دکھلاوا، ہر کام کے اندر دکھلاوا۔ آپ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یمن کی طرف حاکم بنا کے بھیجا، اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کجاوا خود کسا، اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے اور ہاتھ کا سہارا دے کے سواری پر بٹھایا۔ حضرت معاذ کہتے ہیں مجھے شرم آئی، سرکار پیدل چل رہے ہیں اور میں سواری پر بیٹھ کے جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا معاذ مجھے دیکھ لے، میں نے حضور کا چہرہ دیکھا، فرمایا معاذ مجھے اور دیکھ لے، میں نے پھر حضور کا چہرہ دیکھا، معاذ جی بھر کے اپنی سواری روک کے میرا چہرہ دیکھ لے۔ معاذ کہتے ہیں میرے دل کے اندر عجیب سی کیفیت آ گئی، میں نے رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے رض کر دی، میرے کہا کملی والے آج بار بار چہرہ کیوں دکھا رہے ہو؟ فرمایا معاذ تجھے جہاں بھیج رہا ہوں اپنا جب تو کام پورا کر کے آئے گا، اے معاذ مدینے کی بہاریں تو پائے گا لیکن مدینے والا نہ پائے گا۔ معاذ کہتے ہیں میری چیخ نکل گئی، بکی یا رسول اللہ، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور میرے آنسوؤں کو صاف کیا، پر میں معاذ جس مہم پر میں تجھے بھیج رہا ہوں حلال کو حلال جاننا، حرام کو حرام جاننا، اپنی ذات سے کسی اللہ کی مخلوق کو توفیق نہ تکلیف نہ پہنچانا۔ اے معاذ اگر اسی حالت کے اندر تیری موت آ گئی جنت پہ کے دروازے پہ تیرا استقبال کروں گا۔ آج مسلمانوں یہ رات ہے، آج اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ اللہ خود کہہ رہا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، او لوگو تم امیر ہوگے اپنے گھر ہوگے، تم بادشاہ ہوگے اپنے گھر ہوگے، تم وزیر ہوگے اپنے گھر ہوگے، آج تو سارے کے سارے میرے در کے فقیر ہو۔ انتم الفقراء الی اللہ، او لوگو بادشاہ میں، مالک میں، خدا میں، ملکیت
ملکیت میری، حکومت میری، اللہ اکبر، طاقت میری ہے، تم سارے کے سارے میرے در کے کمی ہو، سارے کے سارے میرے در کے فقیر ہو۔ پروردگار عالم تو خود ہی تو کہہ رہا فقیر ہے، فقیر کا کام ہے مانگنا ہوتا ہے۔ الہی آج برکتوں والی رات فی لیلۃ مبارکہ، اللہ آج اس رات میں تیرے سے مانگنے کے لیے تیرے بندے تیرے دروازے پر آ گئے۔ کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بچوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی رشتہ داری کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی خاندان کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی کاروبار کی وجہ سے، کوئی ناسلوکی نہ اتفاقی کی وجہ سے پریشان ہے۔ یا اللہ بتائیں تو اسے جو ہمارے رازوں سے پوشیدہ ہو، بتائیں تو اسے جو ہمارے دلوں کے بھید نہ جانتا ہو۔ پروردگار عالم تحت الثری سے لے کر سدرۃ المنتہا تک ہر مخلوق کے دل و حال کا تو واقف ہے۔ پروردگار عالم آج تیرے بندے تیرے دربار میں معافی مانگنے کے لیے آ گئے۔ یا اللہ ہم نے اپنی زبان سے کہا معاف کر دے، معافی مانگنے میں دیر نہ کی، اللہ تو معاف کرنے میں دیر نہ کرنا۔ آج اپنے بندوں کو معاف کر کے، آج اپنے بندوں کو معافی کا اعلان کر کے پروردگار عالم پوری دنیا کے کفر کو بتلا دے جن کا کوئی نہیں ان کا خدا ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ہمارے پر احسان فرمایا، اللہ نے دین بھی عطا فرمایا، دین والی محنت بھی عطا فرمائی۔ آج اس تمہارے مجمع کے اندر کچھ 4-5 آدمی گنے چنے لوگ 10-12 بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا یہاں رشتہ دار بھی کوئی نہیں، ان کی یہاں برادری بھی کوئی نہیں، ان کا یہاں خاندان بھی کوئی نہیں، ان کا یہاں کوئی الیکا دیکھا بھی کوئی نہیں، ان کا میرے عزیزوں بچیوں کا سسرال بھی کوئی نہیں، ان کا بیٹوں کا سسرال کوئی نہیں۔ کہاں سے آئے؟ وہ سرحد پار سے آئے۔ کہاں سے آئے؟ پہاڑوں کے دامن سے آئے۔ کہاں جا رہے ہو؟ پہاڑوں کے دامن میں افغانستان جا رہے ہیں، کاروبار کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ نہیں، وہاں تم خرید و فروخت کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ نہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کا تمہارا کاروبار ہے؟ نہیں، کس لیے جا رہے ہو؟ کام اب اپنے گھروں میں بیٹھے تھے، حجۃ الوداع کے موقع پر ایک آواز لگی، او لوگوں جو ذمہ داری اللہ نے میرے کندھے پہ ڈالی تھی وہ ذمہ داری آج میں نے اٹھا کر اپنی امت کے کندھے پہ ڈال دی۔ اس آواز نے ہمیں اپنے گھر سے اٹھا دیا، جو وہاں سے اٹھا کے پیر محل لے کے آئی، وہاں سے اٹھا کے رائے منڈ کے مرکز میں لے کے آئی، وہاں سے اٹھا کے پیر محل لائی، اور پیر محل سے اللہ اب جہازوں کا، ٹرینوں کا، گاڑیوں کا سفر کرائے گا۔ اب پوری دنیا کے اندر پیغام لے کے جائیں گے، دکان والے بعد میں، مکان والے بعد میں، خاندان والے بعد میں، قوم قبیلے والے بعد میں، پہلے ہم نبی کے کام والے بن کے آئے۔ صحابہ اکرام نے اپنی محنتوں سے، صحابہ نے اپنی فکر سے، اپنے راتوں کے رونے سے ساری دنیا کو بتلا دیا ہم نبی کے کام والے۔ ساری دنیا کے اندر کی ساری دنیا کے انسانوں کو سمجھ میں آ گیا ایٹمی طاقت والوں کو ناکام کر سکتے ہیں، نبی کے کام والوں کو ناکام نہیں کر سکتے ہیں۔ آج پوری دنیا کا کفر میرے عزیزوں ہماری شخصیت سے متاثر ہونا چاہتا ہے۔ کن سے مدد مانگ رہے ہو جو ان کے طور طریقے اپنے گھروں میں لا کے بیٹھے ہیں؟ پوری دنیا کا کفر ہمارے گھر کا دروازہ بجا رہا ہے، ہمارے گھر کی کنڈی کھٹکھٹا رہا ہے۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ تمہارے پاس مال کی کمی کوئی نہیں، ڈالر پاؤنڈ کی چمک تمہارے پاس ہے، دنیا کی ساری سہولتیں ہمارے پاس ہے، تمہارے پاس ہے۔ ہمارے اس پسماندہ سے ملک کے اندر کیا لینے آئے ہو؟ کہ ہمیں پتہ لگا اگر تم نے مدینے والا دین سیکھنا ہو تو پاکستان کے اندر ملے گا۔ اور لوگوں جب ہم تمہارے بازاروں میں آئے، تمہارے مکانوں میں آئے، تمہارے گھروں میں آئے، تمہارے دفتروں میں آئے، تمہارے اسکولوں میں آئے، تمہارے مراکز میں آئے، تم تو ہمیں ہمارے جیسے لگتا ہے ہم نے پیسے ضائع کیا، ہم تو تمہارے نبی کا دین سیکھنے آئے تھے، ہمیں کیا پتا تھا تم ہماری مردار زندگی لے کے سے دنیا کی ترقی کہہ رہے ہو۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ اور میرے عزیزو، مسجدیں تو دور کی بات ہے، مکانوں میں، دکانوں میں بتاؤ کہاں نبی کا طریقہ نظر آ رہا ہے؟ عورت برقع لینے کو تیار نہیں، مرد سنت کے مطابق زندگی گزارنے کو تیار نہیں۔ مجھے بتاؤ یہ لا ریب کتاب اللہ نے کس لیے اتاری ہے؟
آج میرے عزیزو کوئی اپنے گناہ پر معافی مانگنے کو تیار نہیں. اللہ جل شانہ نے ایسی برکتوں والی رات عطا فرمائی. چاہیے تو یہ تھا مسجد کے اندر پیر رکھنے کی جگہ نہ ہوتی, لوگ چھتوں پہ ہوتے, دنیا پوچھتی او لوگوں آج کیا بٹ رہا ہے, رو رو کے بتاتے آج مال نہیں بٹ رہا, خدا کی رحمت بٹ رہی ہے. مسجد نبوی ہے, دنیا کا مال و متاع مسجد نبوی کے اندر آ گیا, سامان پڑا ہوا ہے, غلے اناج پڑے ہوئے ہیں, سونے چاندی کے ڈھیر لگے پڑے ہیں. صحابہ مسجد کی دیواروں کے ساتھ چپک چپک کے رو رہے ہیں. سرکار مدینہ کی نظر پڑی, آپ نے فرمایا او لاڈ لو کیا بات ہے, کیوں رو رہے ہو؟ کہ کملی والے ادھر دیکھتے ہیں سونا, ادھر دیکھتے ہیں چاندی, ادھر دیکھتے ہیں کپڑا. ابو ہریرہ بھی سب سنبھالا جا رہا تھا. ابو ہریرہ حضور کے قدموں سے لپٹ گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کیا ہے؟ کہ کملی والے وہ دل کہاں چلے گئے جب بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جایا کرتا تھا, لوگ گردن پہ پاؤں رکھ کے چلے جایا کرتے تھے. کملی والے وہ دل کب واپس آئیں گے؟ پوری مدینے کی گلی کا چکر لگا کے آیا کرتے تھے, کسی کے گھر کے چولہے میں آگ ہی نہیں جلا کرتی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی مدینے میں آئے. صحابہ کا معمول تھا کوئی کاروبار کوئی کام کا آغاز کہیں سفر کرنا ہوتا مسجد نبوی سے سلام کر کر 2 رکعت صلات پڑھ کے سفر کی دعا پڑھ کے جایا کرتے, پھر واپس آیا کرتے. سیدنا عثمان غنی مدینے کا تاجر ہے, 4 دن کے لیے مدینے سے باہر گئے, حضور اسلام کی زیارت کر کے سلام وعان کا دعا کر کے مدینہ شریف میں واپس آئے. کونے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پایا, پریشان, طبیعت پہ چہرے پہ نہ طبیعت کی نہ سازی. حضرت بلال کہتے ہیں میں ادب کے مارے پوری آنکھیں کھول کے نہیں دیکھتا تھا, آہستہ آہستہ میں حضور کے قریب ہوا لیکن میری ہمت ہی نہیں ہوئی. کملی والے کیا بات ہے, چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ کہ میں نے دائیں بائیں نظر ڈالی, مجھے کونے میں بلال نبی کا چہرہ تکتا نظر آیا. میں اپنی جگہ سے اٹھا اور جا کر میں نے اپنی ٹھوڑی کو بلال کے کندھے پہ رکھا اور اپنا منہ بلال کے کان کی طرف موڑا اور میں نے کہا بلال جب میں چھوڑ کے گیا تھا تو ایسی طبیعت نہ تھی. بلال کیا کسی نے مدینے پر حملہ کرنے کا اعلان کر دیا؟ حضرت بلال نے یوں موڑا. حضرت عثمان کہتے ہیں میرے ہونٹوں کے ساتھ ہونٹ ملائے اور دونوں کے آنسو آنکھوں سے برابر نکلنے لگ گئے اور کہنے لگے بلال تجھے کیا پتا, مجھے پتہ ہے 4 دن ہو گئے روٹی کا ٹکڑا ہی منہ میں نہیں گیا ہے. حضرت بلال کہتے ہیں عثمان غنی نے میرے کندھے پہ ہاتھ مارا اور کہنے لگے بتا بلال نے اس کمائی کو, عثمان نے اس کمائی کو آگ تھوڑی لگانی ہے, اٹھے. کہنے لگے مجھے پتا تھا 4 دن کے بعد, میری گھر والی کو پتا تھا آج عثمان آیا ہے, تو میری گھر والی نے میری پسندیدہ ڈشز بنائی, کھانا امیر آدمی تھے. جب میں نے دسترخوان پہ دیکھا طرح طرح کے کھانے کی خوشبو, میں دسترخوان پہ بیٹھ کے رونے لگ گیا. میری بیوی کہنے لگی عثمان کیا بات ہے؟ میں نے کہا تو میری اللہ کی بندی, تو میری گھر والی ہے, میری زندگی کی اتار چڑھاؤ کی ساتھی ہے, بتا یہ کھانا مجھے بنتا ہے کہ نہیں؟ بیوی کہنے لگی خدا خیر کرے بلال, عثمان کیا بات ہے کیوں نہیں کھاتا؟ کہ اللہ کی قسم حضور کا چہرہ دیکھ کے آیا ہوں, ماتھے پہ پڑھ کے آیا ہوں, بھوک کی وجہ سے پیٹ اندر کمر کے ساتھ لگا ہوا ہے. اور بلال نے کہا 4 دن ہو گئے تیرے نبی نے کھانا نہیں کھایا, مجھے بتا یہ کھانا بنتا ہے؟ حضرت عثمان کہتے ہیں بیوی کی چیخ نکلی, جلدی سے سالن ڈبے میں ڈالا اور روٹی ڈالی. کہ بلال اللہ کا نبی بھوکا رہے, کھانا تو دور کی بات ہے, عثمان تیرے دسترخوان پہ اگر کھانا پڑا رہا تو کہیں خدا ناراض نہ ہو جائے. حضرت عثمان غنی وہ کھانے کا برتن, وہ ڈبہ, وہ ٹیفن روٹی اپنے ایک ہاتھ میں پکڑتے ہیں, پھر دوبارہ دروازے سے واپس پلٹے اور بیوی صاحبہ سے کہنے لگے او میری گھر والی یہ بکرا کس دن کام آئے گا, اور جلدی کر ایک گٹو میں ایک توڑے میں ستو بھی ڈال دے, کھجور بھی ڈال دے, گھر کا سامان آٹا بھی ڈال دے, پسا ہوا بغیر پسا ہوا اناج ڈال دے. اپنے کندھے پہ اٹھایا, سر کے اوپر کھانے کا ڈبہ, ایک ہاتھ میں بکرے کی رسی, روتا ہوا بلال مدینے کی گلی میں جا رہا ہے. مدینے والے پوچھتے ہیں بلال آج تیری آنکھ میں آنسو کیوں ہے؟ کہ اللہ اکبر, دعا کرو میرے گھر کا کھانا کملی والے کے دسترخوان پہ اللہ قبول فرما لے. مجھے پتہ لگا اے بلال کو کچھ ہو نہ گیا, 4 دن ہو گئے کملی والے کے پیٹ میں روٹی کا ٹکڑا نہ
گیا. سیدہ اما عائشہ کا جا کے دروازہ بجایا. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون ہے؟ پیار سے کہنے لگے اما تیرا نوکر بھی آیا, تیرا بیٹا بھی آیا ہے. ام المومنین کہتی ہیں میں نے کہا عثمان کیا بات ہے؟ کہ اما 2 منٹ کے لیے حیا تھی عثمان میں, فرمایا اما 2 منٹ کے لیے گھر کے کونے میں کھڑی ہو جا. اما عائشہ فرماتی بکل چادر میں نے اپنے اوپر لے لی اور یوں چھوٹے سے سوراخ کا دوپٹے کا سوراخ بنایا, میں اس میں سے بلال کی حرکت کو دیکھتی رہی. بلال نے بکری کا وہ جانور رسی کے ساتھ کھونٹے کے ساتھ باندھ دیا, دسترخوان بچھایا, پھر اپنا رومال آگے رکھا, اپنی پگڑی پہ دسترخوان بچھایا اور بلال نے کھانا رکھا. کما ذرا آ کے بیٹھ جا, ابھی میں تیرے گھر والے سرکار مدینہ کو لے کے آیا. اللہ اکبر. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ اکرام کے پاس بیٹھے تھے. بلال نے پیار بھری للچائی نظروں سے دیکھا, کہنے لگے کملی والے ذرا گھر تشریف لائیے 2 منٹ کے لیے. رحمت والے نبی آگے آگے, بلال پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. جب گھر داخل کر دیا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہتے ہیں جب حضور اندر تشریف لے گئے گھر کا پردہ گر گیا, میں گھر کی دیوار کے ساتھ کمر لگا کے کھڑا ہو گیا. پھر میں نے اللہ کو رو کے دکھایا اور میں نے جھولی پھیلائی. میں نے کہا یا اللہ آج اپنے نبی کے لیے بلال کا دسترخوان قبول فرما لے. باہر یہ حال ہو رہا تھا, اندر رحمت کائنات نے جب دسترخوان پہ خدا کی نعمتوں کو دیکھا اٹھ کے کھڑے ہو گئے, پھر بیٹھ گئے. اے عائشہ کہ جی یا رسول اللہ, کہ عائشہ جب گھر میں گیا تھا تو برتن خالی, ڈبے خالی. اے عائشہ یہ اتنا کھانا کہاں سے آیا؟ بلال کے رونے کی آواز, عثمان کے رونے کی آواز اندر آ رہی تھی. اللہ اکبر. سیدہ ام المومنین کہنے لگی وہ جو تیرا دوہرا دماد ہے وہ سارا سجا کے گیا. اما عائشہ کہتی روٹی کا ایک لقمہ نہ کھایا, سیدھے اٹھے مسجد نبوی میں جہاں بیٹھے تھے وہاں جا کے کھڑے ہو گئے. سارے صحابہ کو بلایا اور نبوت والا دامن دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور نبوت والا دامن اپنے ہاتھ میں لے کے فرمایا اللہ جس نے تیرے نبی کے گھر کا دسترخوان سجایا اللہ اس کا دنیا کا حساب بھی آسان فرما دے, آخرت کا حساب بھی آسان فرما دے. کل قیامت کے دن میرے عزیزو ان کا ہم نے سامنا کرنا ہے جنہوں نے سب کچھ کالی کملی والے کے قدموں پہ لٹا دیا. میرے عزیزو جب پروردگار عالم قیامت کے دن اعلان کرے گا کہاں ہیں وہ لوگ جن کو میں نے کلمے کی دولت دی تھی؟ میرے عزیزو جن کی زبان پہ ہر وقت پیسے پیسے کا نعرہ, ابو امی بچے بہن بھائیوں کی زبان پہ پیسے کا نعرہ. مجھے ایمانداری سے بتاؤ میدان معاشر میں کلمہ ان کی زبان پہ کیسے آئے گا؟ جب مکے کا در یتیم ساری کائنات کا والی رحمت للعالمین جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کی غمخواری کے لیے خدا کو رو کے دکھائیں گے, آپ نے میں نے کبھی سوچا کہ ان کی زبان پہ ہمارا نام بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ایک طرف ان لوگوں کو دیکھا ہوگا وہ لوگ سامنے آئیں گے جن کے جسم کا کوئی حصہ بچا نہ ہوگا, جب تیر تلوار کا نشان نہ ہو. ایک طرف آپ کے میرے جیسوں کی باری آئے گی. یہ نہ ہو لوگوں آج اللہ کو رو کے اتنا راضی کر لو, یہ نہ ہو کہ ہماری غفلت کی وجہ سے آمنہ کا لال قیامت کے دن ہمارے سے منہ نہ پھیر لے. فرمایا جب رو کے دکھائیں گے اللہ کے آگے رو کے دکھائیں گے, فرمایا امت کے اندر سے اعمال کی خوشبو آئے گی, سنت کی تابع داری کی خوشبو آئے گی. جب تابع داری کی خوشبو آ جائے گی پھر امتی کو پہچان لیا جائے گا. یقین جانو ایک وہ دور آیا تھا جب فتوحات کا زمانہ مدینے کے اندر تھا, ہر گلی ہر مکان کے اندر کھانے پینے کی بہاریں, ہر مکان کے اندر سے کھانے پینے کی خوشبو آ رہی تھی. لیکن میرے عزیزو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس مال کو دیکھ کے ایک انچ بھی آگے قدم نہیں اٹھاتے اور حضور علیہ السلام سے لپٹ لپٹ کر آپ کے قدموں میں بیٹھ کے رو رہے ہیں. آپ نے فرمایا یارو کیا بات ہوئی؟ کملی والے کھجور کا جانا ہمارے پر حرام ہے جب تک پروردگار عالم تیری زبان سے یہ نہیں بتائے گا. یہ تمہاری دل کی محنتوں کا نتیجہ کوئی نہیں, یہ تو اللہ کا انعام ہے جو تم نے دین کے لیے قربانیاں دے رکھی ہیں, ان کا وعدہ تو اللہ نے جنت میں کر رکھا ہے. اللہ اکبر. یہ کون؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ. بھائی کھڑا سامنے دیکھ رہا ہے, کہ تو میرے باپ کا بیٹا ہے, تو میرا بھائی ہے. کہاں؟ کہ تیرا لباس کہاں گیا؟ تیرے پیر کا جوتا, تیرے سر کا رومال, تیرے جسم کی خوشبو کہاں گئی؟ رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیا.
اور زبان حال سے کہا کملی والے اس کو زبان سے بتاؤں کہ تلوار کے وار سے بتاؤں؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ مثال محبت کی آپ نے دیکھنی ہو تو احد کے میدان میں دیکھو، تلوار باہر نکالی، بھائی کہنے لگا یہ کیا کر رہا ہے؟ میں تیرا بھائی ہوں، میں تیرا بھائی ہوں، ماں جایا، یہ کیا کر رہا ہے؟ حضور علیہ السلام کی طرف دیکھا، مسکرائے اور زور سے تکبیر کا نعرہ بلند کیا، اللہ اکبر کہہ کر تلوار لی، بھائی کی گردن پہ ماری اور حضور کی طرف دیکھ کے دھاڑ مار کے روئے، کملی والے اللہ اکبر، جو تیرا وہ میرا، جو کملی والے تیرا نہیں وہ میرا بھی کوئی نہیں۔ آج میرے عزیزو، جب تک وہ نقل ہماری زندگی کے اندر نہیں آئے گی، جب تک امت اس ناچ کے اوپر نہیں آئے گی، جب تک اس امت اس کام کے اوپر نہیں آئے گی، اس محنت کے اوپر نہیں آئے گی، او لوگو یقین جانو اس کام کو جب تک اپنا کام نہیں سمجھیں گے، او لوگو خدا کی مدد نہیں آئے گی۔ اللہ کی مدد کو اگر نقد حاصل کرنا ہو تو کردار میں، لباس میں، صورت میں، سیرت میں، ہر دنیا کے عمل کے اندر ہمیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ دکھلانا پڑے گا۔ اپنے گھر بار کی زندگی کو، اپنے کاروبار کو، اپنے اندر باہر کو بدلنا پڑے گا۔ جب زمین پر ہم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کی زندگی کو اپنی جھولی میں لے کے دکھائیں گے تو عرش والا بھی آسمان سے مسکرا کے ہماری طرف دیکھے گا۔ آج میرے عزیزوں رحمتوں والی رات ہے، آج برکتوں والی، برات والی آج رات ہے، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنے والی رات ہے۔ بڑی دنیا کے اندر مخالفت ہو رہی ہے، اس رات کی عبادت کا ثبوت بتلائیں، اس رات کی اہمیت بتلائیں۔ کس نے کہہ دیا یہ رات ہے؟ امت تو پہلے ہی توبہ نماز پہ نہیں آ رہی، امت تو پہلے استغفار پہ نہیں آ رہی، کیوں ایسے فتوے دے دے کے اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور کر رہے ہو؟ سال کے بعد اگر خدا کی مخلوق خدا کے آگے رونے کے لیے آ گئی، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تمہیں کس مرض کی دوا بیماری ہے کہ تم خدا کی مخلوق کو اللہ کے گھر میں آنے سے روک رہے ہو؟ آج کوئی تنہائی میں بیٹھ کے، کوئی گھر میں بیٹھ کے، کوئی مسجد کے کونے میں بیٹھ کے آج اگر رو لے گا، اپنی زندگی سنوار لے گا، اپنی آئندہ آنے والی زندگی مستقبل کے بارے میں اللہ سے فیصلے کروا لے گا۔ اگر کوئی اپنے لیے جہنم کے دروازے بند کرائے، جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا، آج کی رات رونے کا جنت میں جانے کا سبب بن جائے گا، تو تجھے تکلیف کیوں اٹھی؟ تجھے کیوں بیماری اٹھی؟ رب کائنات کی قسم ہے، ایک حدیث نہیں کتنے صحابہ اکرام سے ثابت ہے کہ اللہ کا پیغمبر اس رات میں رو رو کے اللہ کے آگے دعا کیا کرتا تھا۔ چار کام جیسے جمعۃ المبارک کے خطبے میں نے آپ سے عرض کرے، چار کام میرے عزیزوں رات میں کرنے ہیں۔ ایک تو لمبی لمبی نماز، جتنی صورتیں آتی ہوں، اور چلو میرے چاند کم از کم سورہ اخلاص ایک ایک رکعت میں 10 مرتبہ پڑھ لو، 3 مرتبہ پڑھ لو، پہلی رکعت میں 10 مرتبہ، دوسرے میں 9 مرتبہ پڑھ لو، تیسری میں دوسری رکعت میں 3 مرتبہ پڑھ لو۔ تہجد کی نماز کا اہتمام کرو، اللہ کے آگے قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ۔ پڑھنا نہیں آتا میرے عزیزوں، جس حال میں اللہ کے آگے کھول کے بیٹھ جاؤ، خدا اللہ کے نام کی قدر کر لو، جتنا ذکر اذکار ہو، جلوت میں، خلوت میں، تنہائی میں اللہ اللہ کی ضربیں لگا لو، اپنے دل کو اللہ کی یاد سے تازہ کر لو، پھر ہاتھ اٹھا کر پروردگار عالم کے دربار میں رات کی تنہائی میں، اندھیروں میں، روشنی میں اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کو معاف فرما لو۔ بار بار مغرب کی اذان سے لے کر صبح صادق تک بار بار فرشتہ منادی کر رہا ہے، اس کی رحمت آسمان دنیا پہ آئی ہوئی ہے اور کہہ رہی حل من مستغفرین، حل من مسترزقین، حل من مستشفین، ہے کوئی رزق کی تنگی دور کرانے والا، ہے کوئی آج مغفرت کروانے والا، ہے کوئی آج موذی سے موذی بیماری، لا علاج مرض سے شفا پانے والا۔ الہی ہمیں کیا اپائنٹمنٹ لینا پڑے گی؟ کیا ہمیں ٹوکن لینا پڑے گا؟ کیا ہمیں 2500 کی پرچی لینی پڑے گی؟ اللہ نے فرمایا نہ پرچی، نہ ٹوکن، نہ میرے سے ٹائم لینا پڑے گا۔ او میرے بندے، تو اپنی بیماریوں کو لے کے آ جا، تو اپنے رزق کی تنگی کو لے کے آ جا۔ او میرے بندے، آج اپنے گناہوں کو لے کے آ جا۔ یا اللہ کیا کروں کہ ہاتھ پھیلا کے رو کے دکھانا تیرا کام ہے، رحمتوں والی چادروں میں چھپا لینا میں خدا کا کام ہے۔ اس رات کو ویسے گزاریں گے اللہ کے آگے، اور اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ کو آج منائیں گے۔ کوئی قید نہیں تم مسجد میں مناؤ، کوئی قید نہیں تم گھر کے اندر مناؤ، اور جو دعوت والا کام ہے، جو ختم
ختم نبوت کے صدقے سے اللہ جل شانہ نے ہمیں عطا فرمایا، اس دعوت والے کام کو اللہ سے رو رو کے اپنے حق میں قبول فرما لو، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے رو رو کے اللہ سے قبول فرما لو۔ اور آج میرے عزیزو، اپنی زندگیوں کے خدا کے واسطے جس زندگی کا چور پوری دنیا کا کفر ہے، وہ ہمارا مال نہیں چوری کر رہا، ہمارے سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں والی زندگی چوری کر رہا ہے، وہ نہیں چاہتا ہمارے کردار میں، ہماری صورت میں، ہماری سیرت میں آمنہ کے لال کا چہرہ نظر آئے، وہ نہیں چاہتا کہ ہمارے کردار میں سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک جھلک نظر آئے۔ آج میرے عزیزو، پوری دنیا کے کفر کی طاقت توڑ دو، پوری دنیا کو بتا دو تجھے ہر میدان میں، دل کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں تجھے منہ کی کھانی پڑے گی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کل بھی اللہ کا دین دنیا میں قائم تھا، آج بھی ہے۔ تیرے کھوکھلے کنڈے تیرے لیے نقصان کا سبب بنیں گے، قیامت کے دن سکہ چلے گا تو محمد رسول اللہ کی شریعت کا چلے گا۔ آج سارا مجمع اپنی زندگی کا رخ بدلے۔ آج آپ کی مسجد کے اندر، آپ کے اس تبلیغی مرکز کے اندر ایک جماعت بھی آئی ہے، پھر آپ کی آج اس مسجد کا اللہ اکبر ہفتہ وار گشت تھا، مشورے کے اندر طے پایا کہ مولوی صاحب آئیں گے، بیان ان کی ترتیب ان کی بنائی جائے۔ یہ بیان نہیں تھا، یہ پورے ملک کے اندر پھر کے دکھڑا آپ کو سنا دیا۔ ہر گھر کے اندر نفرت کی آگ لگی ہوئی ہے، ہر گھر کے اندر پریشانی ہے، ابا علیحدہ پریشان ہے، اماں علیحدہ پریشان ہے، بہن بھائی علیحدہ پریشان ہے، رشتہ دار علیحدہ پریشان ہے۔ آپ یقین جانو، مجھے نیو یارک سے ایک عورت لڑکی ہے، آہستہ آہستہ اسلام سیکھ رہی ہے، تقریباً وہ رات کو یا صبح فجر کی اذان جب میں نماز پڑھنے کے لیے سستانے لگتا ہوں، ٹک کر کے اس کا فون آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم جھوٹ نہیں بولتا، کلبوں میں ناچنے والی تھی، پتہ نہیں اللہ جل شانہ نے کیسے اس کی کایا پلٹ دی۔ اردو بھی تھوڑی بولتی ہے اور کہتی ہے جو ٹائم میرا کلب میں ناچنے کا ہوتا تھا، وہ ٹائم اب مصلی پہ بیٹھ کے خدا سے رونے کو وہ ٹائم میں نے مخصوص کر دیا ہے۔ مولانا بس مجھے تسلی دے دو، جو پچھلے دنوں کے اندر میں نے ہاف لباس پہن کے اپنے جسم کو بیچا تھا، بتاؤ اس کی سزا مجھے کتنی ملے گی؟ میں اسے بار کہتا ہوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کو رو کے دکھایا کر۔ جب بندہ رو کے دکھاتا ہے، عرش والا مسکرا کے دکھا دیتا ہے۔ دنیا پلٹ رہی ہے۔ آج اس دعوت والے کام کے بیڑے کو اٹھاؤ اور پوری دنیا کے اندر باور کرا دو۔ جب تک حضور کی نسبت ہمارے ساتھ قائم رہے گی، یقین جانو پوری دنیا کے اندر اسلام اور اسلام کے چاہنے والوں کی محبت حکومت رہے گی۔ اللہ ان سے محبت کرے گا، یہ اللہ سے محبت کریں گے۔ ختم نبوت کے صدقے سے جو کام آپ کو مجھے ملا، پہلے تو اپنے اللہ کے دربار میں اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اللہ سے توبہ کریں، اور اپنی زبان حال سے مرد بھی عورت بھی زندگیوں کو اپنی چینج کریں، زندگیوں کا اپنا رخ بدلیں، قرآن والی اسلام والی زندگی کو اپنائیں، اپنے گھر کے اندر اسلامی لٹریچر لے کے آئیں، تاکہ پتہ لگے نبی فاطمہ کا لباس کیسا تھا، نبی کے عائشہ کا لباس کیسا تھا، ام سلمہ اور حضرت جویریہ، حضرت ماریہ، رقیہ، زینب، ام کلثوم کا کردار کیسا تھا۔ عورتوں کی زندگی کو پڑھیں، مرد صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں۔ خدا کی قسم، اپنے گھر کے اندر حیات الصحابہ لے کے آؤ، اپنے گھر کے اندر فضائل صدقات لے کے آؤ، اپنے گھر کے اندر فضائل اعمال لے کے آؤ۔ صحابہ کی زندگیوں کی قصے، یہ کہانیاں نہیں حقیقت ہے۔ اپنے بچوں کو دکھاؤ کہ دنیا کے اندر کچھ ایسے بھی لوگ آئے کہ پہاڑ تو ہل گئے، ان کے ایمان کو کوئی نہ ہلا سکا، پوری دنیا کا کفر ان کے آگے تو گھٹنے ٹیک کے بیٹھ گیا، انہوں نے اسلام کا پرچم پوری دنیا کے اندر بلند کر دیا۔ اس لوگوں کو کون؟ ان لوگوں کو دنیا صحابہ کرام کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آج میرے عزیزو، ان کی محنت پر چلنے کا وقت ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر اسلام کی حقانیت کو ظاہر کرنے کا وقت ہے۔ یہ کام ختم نبوت کے صدقے آپ کی میرے ذمہ ڈالا گیا، اس کام کے لیے آپ کی میری ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ اب میرے عزیزو، آج اس بات کا ارادہ کر کے اٹھنا کہ مرتے دم تک انشاءاللہ اس کام کو کرتے رہیں گے، اور کرتے کرتے انشاءاللہ اس کام کو مریں گے۔ نیت کرتے ہو سارے انشاءاللہ؟ پکی نیت کرتے ہو؟ پوری دنیا کے اندر دین کے تقاضوں کے لیے اپنے آپ کو، اپنے بال بچوں کو، اپنی اولاد کو پیش کرتے ہو انشاءاللہ تعالی؟ پوری دنیا کے اندر یہ جماعت آپ کے پاس آئی ہوئی ہے، برکتوں والی رات ہے، مغفرت والی رات ہے، رزق کی تنگی دور کروانے والی یہ لمحات ہے۔ آج ارادہ کرو انشاءاللہ کہ میں اللہ کے راستے میں 3 دن
3 دن نکلوں گا، اور اس یہ نیت لے کے کہ 3 دن کا نکلنا ساری عمر کا میرا نکلنا بن جائے، میرے بچوں کے لیے، میرے رشتہ داروں کے لیے. یہ جماعت افغانستان جا رہی ہے، ملکوں کے اندر کام کرنے کے لیے جا رہی ہے، اور بتلائے کہ ہم ایسی قوم کے پاس سے، ہم ایسے لوگوں کے پاس سے گزر کے آئے ہیں جو مال دینے میں بھی 1 نمبر ہیں اور وقت دینے میں بھی 1 نمبر ہیں. کھڑے ہو کے ارادہ لکھواؤ، انشاءاللہ میں اللہ کے راستے کے اندر 3 دن لگانے کے لیے تیار ہوں. کون پہلا اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے اور اس پورے کام کا ثواب اپنے ذمہ لیتا ہے کہ انشاءاللہ ایک میرے بھائی